جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، انڈیا جو ہے دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بھارت بڑی میسو ایڈ ٹرکی بھیج رہا ہے۔ میرا خیال ہے چھٹا انڈیا کا جو ملٹری پلین ہے وہ ریلیف کا سامان لے کے ٹرکی پہنچ گیا ہے، اور دے آر سینڈنگ، جسے آپ کہتے ہیں نا، بڑے پیمانے پہ ایڈ بھیج رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسے بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کوئی تقریباً 250 سے زیادہ لوگ جا گئے ہیں۔ اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ، ریلیف مٹیریل پہنچا ہے وہاں پہ، کافی ہنڈریڈز آف ٹنز آف سامان پہنچا ہے، اور 5 جو ہیں C-17 جو انڈین ایئر فورس کے جو ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی ہیں۔ اور اب یہ آپ امیجن کر لیں کہ دس از سم تھنگ بگ دے آر سینڈنگ ٹو ٹرکی۔ اور یہ جب یہ وہاں پہ آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، ارتھ کوئک آیا، تو اس کے بعد انڈیا نے اور یہ لوگ بھیجے ہیں۔ اور یہ جسے آپ کہہ لیں کہ 30 بیڈ کا میرا خیال ہے کوئی فیلڈ ہاسپٹل بھی انڈین آرمی وہاں چلا رہی ہے، جس میں کوئی 99 اسپیشلی ٹرینڈ لوگ ہیں۔ تو ایک بڑے پیمانے پہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ٹیمز وہاں ڈپلوائے کر رہا ہے، ان کی ایمبیسی۔ اچھا، انڈیا کے اندر ایک بات آ رہی ہے، بھائی یہ ٹرکی تو ہمارے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہے، ٹرکی تو کشمیر پہ بات کرتا ہے، ٹرکی تو پاکستان کا ساتھ دیتا ہے، اینڈ آل دیٹ۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پرائم منسٹر مودی کی یہ اسٹریٹجی دیکھیں تو دیٹ از اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اے ہیومینیٹیرین کرائسس، دنیا میں یہ کہیں بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری اس بات میں یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے کرائسس دیر آر اپرچونیٹیز ایز ویل۔ آپ کو میں نے بتایا تھا بہت عرصہ پہلے کیا بتاتا رہتا ہوں کہ انڈیا از ورکنگ اے لاٹ ٹو اٹریکٹ دا مسلم ورلڈ اور ٹو گیٹ کلوزر ود دا مسلم ورلڈ۔ وہ جو گیپ کریٹ کیا تھا پاکستان نے اینڈ پریویس انڈین گورنمنٹس نے سم ہاؤ کہ یار یہ مسلم ورلڈ ہے، اس نے تو پاکستان کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ گیپ ختم ہو چکا ہے۔ دی ورلڈ ہیز مووڈ آن، انڈینز موو آن کر گئے ہیں، اور حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے آٹومیٹکلی مسلم ورلڈ کو جو کشمیر کی ایک چورن بیچتا تھا وہ بند ہو گیا۔ دا ریزن بیہائنڈ از مسلم ورلڈ از ناٹ اینی مور انٹرسٹیڈ۔ مسلم ورلڈ خود جو ہے وہ وہاں پہ چلی گئی ہے، اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر رہی ہے، کشمیر کے مسئلے کو وہ بھول چکے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر وہ پوٹینشل ہے، جو کہ ظاہری بات ہے امریکنز نے بھی بات کی، جس طرح UAE میں ہے، اس طرح انڈیا GCC فری ٹریڈ کی بات کر رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بھی میں تھوڑا آگے بھی بات کر لوں گا، لیکن جسٹ میں انیشلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ دوسری بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، اجیت دوول، جو حال ہی ابھی امریکہ سے ہو کے گئے ہیں، ان کی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ 5th نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز میٹ اپ تھا جو افغانستان کے حوالے سے ہوا ہے۔ کیا خوبصورت چیز ہے، پاکستان کو انہوں نے کتنی خوبصورتی سے نکال دیا۔ ون، نکالا کیسے کہ انہوں نے فارمر جو ہمارے، اب پہلی تو بات ہے پاکستان میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی پوسٹ ہی کوئی نہیں، اور سب کھچ خرابہ ہے وہ، لیکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ نارملی فوج اپنی مرضی کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لے کے آتی ہے۔ پہلے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، وہ چھٹی ہو گئی ہے پچھلی حکومت کے ساتھ، نیا انہوں نے اپوائنٹ ہی نہیں کیا، چلو گال ہی مکی۔ اچھا، دوسرے ملکوں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ مل رہے ہیں، ہمیں بھی انڈیا نے انوائٹ کیا تھا، اس وقت محی یوسف صاحب جو تھے وہ تھے۔ اب محی یوسف صاحب جو تھے وہ تھے، اور محی یوسف نے لہ میں اتھے کیوں جاواں اس NSA دی میٹنگ میں کی لین جانا ہے، انڈیا سپوائلر ہے، انڈیا فلانا ہے، انڈیا ڈمکانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آج ایسی جی پوزیشن حالات انہوں نے بنا لی ہیں کہ 5ویں، دس از 5th نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ، سارا خطہ افغانستان پہ بات کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے، جڑے بڑے سٹیک ہولڈر بنے نے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سیکیورٹی چیف ہے انڈیا، ایران، قزاقستان، کرگستان، چائنا، تاجکستان، ترکمانستان اینڈ ازبکستان، 219 ملک رہ کیڑا گیا پاکستان تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو کان کوئی خبر نہیں ہے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا تے لگا ہے عمران خان یہ تعریفاں کرن تے عمران حکومت نو گالاں کڈن تے
تے میڈیا لگے آپس وچ کھیڈدے نے. ہمیں تو پاکستانی میڈیا ایٹ ٹائمز اسی طرح جیسے امریکنس ہیں، کیونکہ امریکہ بہت بڑا ہے، اینڈ نارملی ایک بڑا سیکشن آف دی امریکہ سمجھتا ہے یار باہر چھوڑو، اندر ہی سارا کچھ موجود ہے، ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. سیم از پاکستانی میڈیا سمجھتا ہے باہر دنیا ہے ہی کوئی نہیں، باہر بندے وسدے کو نہیں ہے. پاکستان ہے لاہور کراچی اسلام آباد دے وچ جو ہونڈا ہے اے ہی سارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پورا خطہ ڈسکس کر رہا ہے افغانستان کو، اور پاکستان کو پتہ ذرا بھی پتہ نہیں، اور پوری زندگی ہم ڈیل کرتے رہے. او جی اگر افغانستان میں کوئی سلوشن چاہیے تو پاکستان کی مدد سے ہوگا، او جی افغانستان میں سلوشن چاہیے تو پاکستان کی مدد، او باندھا جائے سلوشن. ٹھیک ہے، اور اب افغان جو ہیں وہ ہماری کہاں بات سنتے ہیں؟ وہ تو سانو مار دین پہ آج کل جی، وہ کدی ساڈے بارڈر تے گولیاں مار دین، اور کوئی ملک خطے میں نہیں بتا رہا. آپ امیجن کریں کہ جب افغانستان میں سے امریکن وڈرال ہوئی تھی، the طالبان came back and Ashraf Ghani left، تو اس وقت انڈیا جو تھا وہ سٹیٹمنٹس لے رہا تھا طالبان سے کہ آپ جو ہے وہ افغان سوائل ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے. ٹھیک ہے جی، نہیں استعمال ہونے دیں گے افغان سوائل. اور ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی پاکستان کمٹمنٹس لے رہا ہے کہ آپ افغان سوائل ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے. دا ریزن بیہائنڈ اس یہ پاکستان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایک لفظ ہے نا شفٹنگ سینڈز، مال بدل گئے نا. ٹھیک ہے جی، اب دوول صاحب جو ہیں وہ تو گئے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا جناب انڈیا افغانستان کی ہم مدد کریں گے. ٹھیک ہے جی، 40,000 میٹرک ٹن ویٹ، 60,000 میٹرک ٹنز آف میڈیسن پہلے ہی انہوں نے وہ بھیجی ہیں، وہ 5 لاکھ کووڈ کی ویکسین بھیجی ہیں، ونٹر کلوتھ، ڈیزاسٹر ریلیف، فلاں فلاں لا 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 لا، مطلب دئی ہے وہ. ان کو پتہ ہے کہ وہ طالب افغانی انہوں کو بھوکے نے، انہوں کوئی شے نہیں ہے انہوں نے کو، انہوں نے پیسے دیو، انہوں نے دیو تھوڑے نال لگ جاندے. دس از واٹ دے ہیو ریئلائز، اور ان کو پتہ ہے یہ پاکستان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے، اجیت دوول صاحب جو ہیں ہی ایکچولی انڈرسٹینڈس پاکستان اے لاٹ، اینڈ ہی ایکچولی انڈرسٹینڈس کہ پاکستان کو کہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے. ان کو اس چیز کا پتہ لگ گیا ہوا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ بھائی افغانستان میں کیا کرنا ہے، بلوچستان میں کرنا ہے. اینڈ واٹ اجیت دوول اسٹریٹجی سو فار از دیٹ از پرفیکٹلی فائن فار انڈیا. ٹھیک ہے جی، وہ بالکل زبردست ہے، بڑے ہلکی جسے آنچ پہ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک محاورہ ہوتا ہے ہلکی آنچ پہ افغانستان کا سلوشن وداؤٹ پاکستان، ٹھیک ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے. تو پاکستان کو کان خبر نہیں، پاکستان نے اس پہ تو پاکستانی میں نے میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی نہیں دیکھا کہ جی ہمارے بغیر کیوں مل رہے ہیں. او بھائی جنہ دے واسطے ملتے نے وہ لڑیاں مار دے نے، تو اسی کون ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم پہلے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی وہ انڈیا سپوائلر ہے، جی انڈیا سپوائلر ہے. اچھا، اب 8 ملک سپوائلر ہو گئے، اب کس کس کو سپوائلر کہیں گے؟ ہمیں تو چائنا نے بھی نہیں کہا. آپ دیکھیں چائنیز کتنے سمارٹ ہیں. دس واز بیسیکلی انڈین لیڈ انیشیٹو ٹو ہیو ایوری ون، انڈین لیڈ انیشیٹو ٹو ہیو ایوری ون. نال انہوں نے جناب کی کیتا، انہوں نے رشیا نو پا کے، ٹھیک ہے، اس کو مضبوط کیا، ساتھ چائنیز کو بھی ڈال لیا. تو پیچھے کون؟ ایران اگے ہی ہے. اس کے اوپر بات تو ہونی چاہیے نا یار. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں اس پہ بھی بات نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی، کون لوگ ہیں جو اس پہ بھی بات نہیں کرتے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایشوز ہیں ہمارے جو داعش کے حوالے سے ہو جائیں. اچھا مزے کی بات یہ، پاکستان کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہمیں تو ٹی ٹی پی سے غرض ہے، انڈیا کہتا ہے جی ٹھیک ہے ان کو لشکر طیبہ سے غرض ہے، جیش محمد سے غرض ہے. ٹھیک ہے جی، فلانا ہر ملک کو اپنی دہشت گرد جماعت سے غرض ہے. وہ تو لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اب وہ اجیت دوول صاحب جو ہیں انہوں نے جناب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم افغانستان میں سٹیک ہولڈر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں افغانستان میں، اور ہم جو وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے بھی ملاقات ان کے کنٹینیو رابطے میں رہنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیولپمنٹ پارٹنر ہیں. انہوں نے تو اپنی پوری کہانی فٹ کی ہوئی ہے. پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان بجائے اس کے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوتے طالبان سے، میں نے کل آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھی تھی، ابھی کل رکھی تھی بھائی، جس میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. آج دیکھیں اجیت دوول کو اتنی ایکسیس ہے کہ وہ پچھلے ہفتے امریکن این ایس اے سے مل کے آج تمام این ایس ایز کو لے کے وہاں پہ سلوشن نکال رہے وداؤٹ امریکنس کو مائنس کر کے وہ ایک سلوشن نکال رہا ہے افغانستان کا. اور اب دیکھیں کہ اجیت دوول جو ہے ان پورے جتنے بھی سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان میں جو سب سے مضبوط ترین انڈیا کا امریکہ کا پارٹنر ہے وہ انڈیا. سو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کا جو انفلوئنس ہے افغانستان میں اس کو بھی انجوائے کر رہا ہے.
کہ ٹھیک ہے جی ہمارا ہی پارٹنر ہے نا انڈیا. آپ دیکھ لیں چائنا کے ساتھ ان کی کوئی نہیں بنتی، رشیا سے وہ ظاہری بات ہے بات نہیں کریں گے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی وہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے، سگنیفیکنس نہیں ہے افغانستان میں. سو رشیا کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے، اینڈ دین رشینز چائنیز کو کنونس کرتے ہیں، اینڈ دین چائنیز کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، اینڈ دا چائنیز ہیو آلسو انڈرسٹوڈ کہ پاکستان کی وہ لیوریج ہی نہیں رہی افغانستان میں. سو وہ پیچھے ہٹ گئے. میں تو کہتا ہوں مجھے تو وہ ٹیکچر مل جائے اور میں اس آرکیٹیکٹ سے پوچھوں کہ بھائی ہماری افغانستان پالیسی کیا ہے، تو کیتا کی 50 سال سے دسو تو صحیح. اپنا ملک بھی تباہ کر لیا جے، انہوں دا بھی کر لیا جے. آج دنیا جو ہے وہ ہمارے ملکوں کے ارد گرد دیوار لگا کے ترقی کر رہی ہے، اور ہم جو ہے اندر بند قید ہو کے آپس میں ہتھی پہ ہیں ایک دوسرے دے. مطلب دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس کو سمجھنا تو پڑے گا کہ بھائی کیا چیز ہے یہ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت 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 سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ رشینز جو ہیں اب انڈین جو ہیں وہ امریکنس کو کہتے ہیں جی ہم افغانستان کا سولوشن تو ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، دس از واٹ دے ٹاک، دس از واٹ دے سے، دس از واٹ دے میک اے پوائنٹ. وہ اپنا پوائنٹ بناتے ہیں کہ افغانستان کا سولوشن تو ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم رشینز کے ساتھ مل کے، چائنیز کے ساتھ مل کے، باقیوں کے ساتھ مل کے، ریجنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے، ایران کے ساتھ. ہماری تو ایران کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہماری تو ایران نہیں سنتا، کیونکہ ہم نے ایران کے ساتھ. اچھا مزے کی بات ہے کسی نے پتہ ہی نہیں ساڈا ایران نہ کی پرابلم. جنرل پبلک اس کو دوست سمجھتی ہے، اسٹیٹ اس کو دشمن سمجھتی ہے. جنرل پبلک سمجھتی ہے مسلمان ملک ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری جو عام پبلک ہے وہ بھی کچھ پبلک سمجھتی شیعہ ہے، کچھ سمجھتی اینٹی سعودی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا ہی اینگل ہے، وہ پتہ نہیں کی سمجھتی، میں تو نہ پتہ کوئی نہیں ہے. وہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جب انڈین وہ آیا تھا، ایرانی پریزیڈنٹ آیا تھا، اس بیچارے کو بھی انسلٹ کر دی تھی. اسی وقت ہم نے وہ ایک کلبھوشن یادو کا ایشو اٹھا لیا، اور وہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو جی ادھر ہم ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ایران سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو بندہ ہے ایران کا پریزیڈنٹ جو ہے آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا تھا. تو ہم بیسیکلی سنب کر رہے تھے، تو سنب کر رہے تھے وزیر اعظم کو. مجھے آئی تھنک 2016 کی بات ہے، 17 کا مجھے یاد نہیں. ہم سب سنب کر رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کو کہ تیرا مہمان آیا ہے، اور یہ تمہارے ایران کا پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے، اور یہ ہم اس کی یہ اللہ پاک کرنے لگے ہیں کہ اے ویخ یہ ایرانی ہے، یہ ایران سے یہ انڈیا کا جو ہے وہ بندہ آیا ہمارے پاس. حالانکہ وہ اس وقت وہ پریس کانفرنس نہ بھی کرتے ایرانی پریزیڈنٹ کی موجودگی میں، تو کیا تھا کہ 2-4 دن 10 دن لیٹ گئے. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ تو پرانا سی کلبھوشن یادو، تو تسی بعد وچ کر لیندے. بٹ دے ڈیڈنٹ ڈو اٹ بیکاز دے وانٹڈ ٹو امبیرس دی ایرانینز ایز ویل. سو اب ہر چھٹے مہینے اب آرمی چیف جاتا رہا ہے، جنرل باجوہ جاتا رہا ہے ایران، لیکن ایرانینز جو ہیں وہ کنونس نہیں ہوئے. ان سے ہماری وہ کوئی گل بات نہیں ہے، کوئی چکر چکر نہیں ہے. اوتھے وہی رولا پیار. آپ جیسے میں نے پہلے بتایا ٹرکی کے کتنا قریب ہو گئی ہے. انڈیا ٹرکی کو یہ ایڈ بھیج رہا ہے، دیٹ از ناٹ. دیکھیں کوئی کسی کو جنہوں نے نا فری روٹی نہیں کھوان، دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، اور جس چیز کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں حالات کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہمیں حالات کو کس طرح بنانا ہے. انہوں نے حالات کو اپنے حق میں موڑا ہے. ٹھیک ہے، ود دا ایفرٹ، ود دا ول. کئی لوگ سے پاکستان میں سمجھ لو جی تسی انڈیا دے. ون شوڈ گو ڈو اے فیئر انالیسس کریں، اپنی کمزوریاں ہائی لائٹ کریں. وہ سانزو کہتا تھا نو یور سیلف اینڈ یو نیڈ ٹو نو دا ایڈورسری. ہمیں امریکہ کا جاننا ہے وہاں اسٹرینگتھ کیا ہے، کمیاں کیا ہے. چائنا کا جاننا ہے اسٹرینگتھ کیا ہے، کمزوریاں کیا ہے. انڈیا کا جاننا ہے. پوری دنیا میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کمپٹیشن ہوتا ہے، خطے میں کمپٹیشن ہوتا ہے. کیا انڈیا آج ہماری کمزوریاں اور مضبوطیوں کو نہیں جانتا؟ پاکستان انڈیا کی کمزوریوں اور مضبوطیوں کو نہیں جانتا. سو رادر وی شوڈ انڈرسٹینڈ. اینڈ دین سیم از فار ایران ایز ویل. پاکستان ایران کی کمزوریوں اور مضبوطیوں کو نہیں جانتا، اور ایران پاکستان کی کمزوریوں اور مضبوطیوں کو جانتا ہے. سو آئی تھنک مضبوط ہونے کو جانتا ہے. سو آئی تھنک دیز آر تھنگس وچ آر ویری ویری نیسسری ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا ٹرکی کے قریب کیوں ہو رہا ہے، کیوں انڈیا ٹرکی اتنا زیادہ ایڈ بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. سیریا کی تو اتنی اسٹیٹمنٹیں نہیں آ رہی، سیریا کی اسٹیٹمنٹیں تو نہیں آ رہی اتنا بھیج رہا ہے، بیکاز سیریا از ناٹ پولیٹیکلی سگنیفیکینٹ، ٹرکی از پولیٹیکلی سگنیفیکینٹ. ٹھیک ہے، اور میں نے انڈین میڈیا پہ خود دیکھا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کیوں بھیج رہے ہو جی، یہ تو وہ ملک ہے، وہ ملک ہے. خیر ایڈ کے معاملے میں تو سارا جو ملک ہے دنیا کے ان کو جیسے کہتے ہیں نا
ان کی وین اٹ کمز ٹو ایڈ، اور جب وین اٹ کمز ٹو ڈیزاسٹر، میرا نہیں خیال اس پہ کوئی بحث کرنی چاہیے. لیکن انڈیا ول نیور سیٹ سچ اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف تھنگس، ٹھیک ہے، unless they have some political goals and gains, which they should have. ہر بندے کا حق ہے پلان کرنا، اسٹریٹجائز کرنا، مٹیریلائز کرنا اپنے آئیڈیاز کو. دس از دا جاب، دس از واٹ دے شوڈ ڈو. لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن اور یہ خاص طور پہ یہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ملے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ چیز. لیکن پاکستان میں کسی کو کانوں کان خبر ہی، لوگ ستے ہیں، لوگ صرف عمران خان کے گھر کے باہر کھلوتے ہیں کہ جناب باہر نہ اتنے عمران خان کو گرفتار نہ کرنا ورنہ پتہ نہیں کی قیامت آ جائے گی. عمران خان نے سارا ٹائم لوگوں کو پاگل بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس میرے علاوہ کسی دوبارے سوچو ہی نا، بس میں ہی میں ہوں دنیا کا مرکز. واشنگٹن بھی میں ہوں، بیجنگ بھی میں ہوں، پیرس بھی، دلی بھی، برلن بھی میں ہوں، اسلام آباد بھی میں ہوں، سارا کچھ میں ہی، اتنے ہی بس رہو. اور دنیا چلی ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کی کرنا ہے کی نہیں کرنا. تھنک اباؤٹ پاکستان، براوو. پاکستان کے بارے میں سوچو. دیٹس دی اونلی وے یو کین موو فارورڈ. دیٹس دی اونلی وے آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی. آج آپ نے اس، اب دیکھیں نا، پاکستان میں اگر پارلیمنٹ ہو تو ان سے پوچھا جائے کس کھاتے کے تحت آپ نے انڈیا نہ جا کے این ایس ایس کی میٹنگ میں حصہ نہ لے کے، ٹھیک ہے، تو آج آپ نے ان سب کو حق دے دیا وہ افغانستان میں جو مرضی سلوشن کریں. یا پاکستان کے فارن منسٹری ہیں نربانی کر کے اسٹیٹمنٹ ہی ہے ان میٹنگز کے بارے میں. اب ان میں رشین موجود ہے، سینٹرل ایشین ہے، چائنیز ہم ان کی بےزتی تھوڑی کر سکتے. انڈیا اکیلا کر رہا تھا تو پھر بھی ٹھیک تھا. انڈیا نے جوائنٹ میکانزم میں سب کو ساتھ میں لا لیا. یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ کیا کنکلوژن نکالتے ہیں اور کس طرح کا کوئی جوائنٹ کمیونیکے نکالتے ہیں، اس کا کیا نیٹ کنکلوژن ہوگا، کیونکہ یہ بڑی ریگولر کنسیکٹیو فریکوینٹ میٹنگز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، لہٰذا دے آر ویری مچ امپورٹنٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ دا کازز. پاکستان کچھ اسٹیٹ لیول پہ لوگ سوچ رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں سوچ رہے ہوتے. میرا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کلاس کیا کر رہی ہے، فارن منسٹرز اینڈ آل دیٹ. پر پاکستان دا این ایس سی کوئی نہیں ہے جو ہوں تو سکینوں بھیجنا سی. ویری انفارچونیٹ. تھینک یو ویری مچ.